یہ بیان چل رہا ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا، ہم عورتوں کی جماعتوں کو سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں نکالنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ آج ہم آپ کے لیے عالمی امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا بیان رکھنے والے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ بیان ہے، تو آئیے ساتھیو ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ ہم سمجھتے تھے دودھ پیتے بچوں کو لے کر بیٹھو، جو رحمت نازل ہوں گی، جو فرشتے اتریں گے تمہارے حلقوں پر، ان سے تمہارے بچوں کی تربیت ہوگی۔ یہاں تو حلقے سے ہی اختلاف ہے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اعمال صحابہ سے اختلاف، اس کام کے بعض امور منسوس ہیں، یہ کام مسنون ہے، اس کام کی کسی جز کی مخالفت کرنا براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عمل کی مخالفت کرنا ہے۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہا، ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس خیر القرون کے طریقوں سے محروم نہ کر دے۔ کسی بات کا انکار کرتے ہوئے سوچ لینا کہ یہ کام سیرت میں تو نہیں کہ اس کا میں انکار کر رہا ہوں۔ اس طرح ہمیں یہ دوسرا عمل کتابی تعلیم کا، پھر اچھی سی بات کا مذاکرہ، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مستورات کی تشکیل، یہ بنیادی کام ہے، بنیادی کام ہے۔ ہم عورتوں کی جماعتوں کو کثرت سے نکالنا چاہتے ہیں، عورتوں کی جماعتیں کثرت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ آپ بتائیں، مسجدیں زیادہ ہیں، گھر زیادہ ہیں؟ مسجدیں زیادہ ہیں دنیا میں، گھر زیادہ ہیں؟ گھر زیادہ ہیں۔ مردوں کو تو مسجدوں میں ماحول مل جائے گا، ان گھروں کے ماحول کو کیسے بدلا جائے گا؟ ان گھروں کے ماحول کو کیسے بدلا جائے گا؟ ہر گھر کے 24 گھنٹے کے نظام کو دعوت پر، عبادت پر، سنتوں پر، تعلیم کے حلقوں پر، قرآن کی تفسیر کے حلقوں پر، اس گھر کے 24 گھنٹے کے معمول کو نبوت کے طریقے پر لانے کے لیے اس گھر میں عورتوں کی جماعت کا داخل کرنا ضروری ہے۔ ہمارا ہدف تو یہ ہے۔ شرائط، پردہ، محرم شرعی ساتھ ہونا، یہ شرائط سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان گھر میں آرام فرما رہے تھے، نیند سے اٹھے، پوچھا کہ یا رسول اللہ، ام حرام آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں مسکرا رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے، میری امت کے، میرے بعد میری امت کے ایسے کچھ لوگ جو سمندر پار جائیں گے کشتیوں سے سفر کر کے میرے دین کی دعوت کو مجھ تک پہنچانے کے لیے، اور وہ کشتیوں میں ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے بادشاہ تختوں پر اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ام حرام نے عرض کیا مجھے اس جماعت میں شامل کر دیجیے۔ ام حرام عورت ہیں، فرمایا نہیں، تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے۔ فرمایا ام حرام تم اسی جماعت میں ہو۔ دوبارہ آپ سوئے، پھر مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام نے آپ کیوں مسکرائے آپ؟ فرمایا مجھے ایک جماعت اور دکھلائی گئی ہے اسی طرح۔ ام حرام نے کہا دوسری جماعت میں بھی میرا نام لکھ دیجیے۔ فرمایا ام حرام تم دوسری جماعت میں کیسے جا سکتی ہو؟ جب پہلی جماعت میں نکل کر اس ملک میں تمہاری وفات ہو جائے گی، تمہاری قبر وہاں بنے گی۔ ایک عورت جس کو بتلا دیا گیا ہے کہ تیری موت فلاں ملک میں ہوگی، وہ جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ عورتوں کے جذبات تھے۔ بیرون والی جماعت کو اگر کوئی یہ کہہ دے فلاں علاقے میں مچھر زیادہ ہیں، فلاں علاقے میں نصرت نہیں ہے، فلاں علاقے میں گرمی زیادہ ہے، آئیں گے مشورے والوں کے پاس، مشورے والوں ذرا ہماری جماعت پہ غور کر لو، اس میں ساتھی ذرا اس طرح کے ہیں، اگر ملک بدل دیا جائے۔ کہاں ہم ہیں؟ کہاں زمانے کی عورتوں کے جذبات تھے؟ اس عورت کو بتا دیا گیا سفر سے پہلے کہ تم سفر میں مرنے والی ہے۔ ام حرام بنت ملحان تیار ہے،
میرے دوستوں عزیزوں، عورتوں کی جماعتوں کی نقل و حرکت، جہاں ان کا خروج ضروری ہے گھر کے ہر گھر میں داخل ہونے کے لیے، آپ ذرا غور کریں، اغیار نے مسلمانوں کے گھروں کو، یہاں نہیں، آپ سارے عرب جا کر دیکھیے، آپ سارا یورپ جا کر دیکھیے، ان کے گھروں میں ارتداد لانے کے لیے، ان کے گھروں کے اندر اللہ کے غیر کی پوجا کرانے کے لیے، ان کے گھروں کو اغیار کا معبد بنانے کے لیے غیر مسلم، اللہ کو نہ ماننے والے ملازمین رکھے جاتے ہیں۔ وہ رفتہ رفتہ ان کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ باطل بہت شاطر ہے، باطل بہت سمجھدار ہے۔ مسلمان سے بیٹھ کے یہ سوچے گا کہ کیا یہ عورتوں کے بھی کرنے کا کام ہے؟ وہاں وہ اپنی عورتوں کو داخل کر رہے ہیں مسلمانوں کے گھر میں، تم جاؤ ان کو اسلام سے ہٹاؤ۔ یہاں یوں سوچ رہے ہیں کہ آیا اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو وقت لاتا ہے، ضرورت تو وقت لاتا ہے۔ اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں، 2 سہ روزہ اپنی مسیح کی جماعت کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، تیسرے سہ روزہ مستورات کے ساتھ۔ میں ہر مسجد والوں سے کہتا ہوں، ساری دنیا کے ہر مسجد والوں سے کہتا ہوں کہ ہر مسجد کی جماعت اپنے ساتھیوں کو انصار کی طرح آنے والی مستورات کی جماعتوں کے استقبال کے لیے اپنے گھروں کو پیش کرے۔ یہ ہر مسجد کی جماعت کو چاہیے کہ وہ اس کی ترغیب دیا کرے۔ تشکیل کرو ساتھیوں کی تشکیل۔ کون مستورات کی جماعت کے استقبال کرے گا اپنے گھر میں؟ کہیں جماعت آ کر ٹھہر جائے مستورات کی، آس پاس کے محلے کی عورتیں آ کر تعلیم میں شرکت کر لیں، یہ ہرگز کافی نہیں ہے جب تک اس گھر میں کم سے کم 24 گھنٹے جماعت رہ کر، اس گھر کے افراد کو ساتھ لے کر انہیں کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، تعلیم کا طریقہ، نماز کا طریقہ، ایمان، عبادات جب تک ساتھ رکھ کر عملی طور پر نہ سکھلائیں، میں نہیں سمجھتا کہ گھروں کا ماحول صرف ہفتہ واری تعلیم سے بدل جائے۔ نہیں، ہفتہ واری تعلیم گھنٹے 2 گھنٹے کی ہے۔ ایک گھر کے 24 گھنٹے کے نظام کو بدلنے کے لیے یہ بنیادی ذریعہ ہے کہ کوشش کرو کہ ہر گھر میں مستورات کی جماعتیں داخل ہو جائیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، دیکھو جب مہاجرین آئے ہجرت کر کے، یہ آ کر کسی میدان میں نہیں پڑ گئے، صحابہ نے ہر چیز میں ان کو شریک کیا۔ بیوی میرے پاس 2 ہیں، 1 لے لو، میرے پاس کھیت 2 ہیں، 1 لے لو، میرا مکان ہے، یہ مکان لے لو، کہ نہیں تمہارا گھر تمہیں مبارک، تمہاری کھیتی تمہیں مبارک، تمہاری بیوی تمہیں مبارک۔ لیکن آپس میں اختلاط اتنا ہوا کہ جو کچھ مہاجرین کی عورتیں سیکھ کر آئی تھیں، انصار کی عورتوں کو چند دنوں میں سکھلا دیا ساتھ رکھ کر۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ مستورات کا کام اس طرح اہمیت رکھتا ہے جس طرح مستورات کے راستے سے بے دینی کا آنا اس زمانے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اصولی بات ہے۔ اس لیے عورتوں کی تعداد بڑی ہے مردوں کے مقابلے میں، ان میں بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ ہر مسجد کی جماعت اپنی مسجد سے متعلق محلے میں ہفتہ واری تعلیم کی خود فکر کرے۔ شرائط نہیں ہے، یہ ٹالنے والی بات ہے، کام کرنے کی ذمہ داری اس کو نہیں کہتے۔ شرائط پوری کرو۔ ہر محلے میں ہفتہ واری تعلیم، ہر مسجد کی 2 ذمہ داریاں ہیں، اس مسجد سے متعلق محلے میں ہفتہ واری تعلیم، اس مسجد سے متعلق گھروں میں مستورات کی جماعتوں کا استقبال۔ یہ ہر مسجد کی جماعت کی ذمہ داری ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اسے موبائلوں میں محفوظ کر کے پھینک مت دینا، بلکہ اس کو عملی طور پر کر کے ہمیں اس کی کارگزاری پیش کرنا نظام الدین میں، کہ یہ کہاں تک وجود میں آ گیا، کہاں تک عمل میں آ گیا۔ اس طرح سے ہمیں گھر کے 5 اعمال اہتمام سے کرنے، جس میں 5واں عمل مشورہ ہے۔ کل تعلیم کون عورت کرائے گی، قرآن کا حلقہ کس کے ذمہ ہوگا، کل 6 نمبر کون بیان کرے گی، یہ روزانہ کے مشورے سے متعین عورت کے ذمہ کیا جائے گا۔ اس طرح ہمیں انشاءاللہ یہ گھروں کے اندر ماحول بنانا ہے۔
رہا مسائل کا علم، مسائل کا علم فرض ہے، فرض، اس کے بغیر کسی فریضے کا اعتبار نہیں ہے۔ مسائل کا علم علماء سے حاصل کرو، علماء کی صحبت، ان کی زیارت، ان کی مجالس کو اپنے لیے عبادت اور آخرت کی نجات کا اصل ذریعہ سمجھو، اس لیے کہ علم کے بغیر نجات نہیں ہے۔ خدا کی قسم، جو فریضہ ایمان کا ہے وہی فریضہ علم کا ہے، جو فریضہ نماز کا ہے وہی درجہ فرائض میں علم کا ہے۔ علم فرض کیا گیا ہے اس امت پر۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے امت کو جہالت سے اور فنون سے نکال کر اللہ والے علم کی طرف لائیں، یہ ہماری محنت کا اصل مقصد ہے۔ ہر جگہ کے عوام کو وہاں کے علماء سے جوڑنا، ہر جگہ کے عوام کو مدارس اور مکاتب سے جوڑنا، یہ ہمارے گشت کا بنیادی مقصد ہے۔ اور تم سب سے کہتا ہوں، جتنے بھی مہاراشٹر سے باہر کے لوگ ہیں، مدارس کے تعاون کو اپنے مال کا سب سے پہلا مصرف سمجھو، اس لیے کہ میں آپ سے صراحتاً کہہ دیتا ہوں کہ سب سے بڑا خرچ کرنے کا راستہ جہاد ہے، اور اس زمانے میں امت کو جہالت سے نکال کر علم سکھلانا، یہ خدا کی قسم اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، جہاد اس وقت دشمن سے مقابلے کا نام نہیں ہے، جہاد اس وقت مسلمان کو دشمن کے پنجے سے نکالنے کا نام ہے۔ اس نکالنے کے لیے بجائے مادی چیزوں پر مال صرف کر کے باطل کا مقابلہ کرنے کے آسان راستہ یہ ہے کہ امت کو جہالت سے اور ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کوششیں کرو۔ علم پر مال کا خرچ کرنا یہ سب سے بڑا ثواب، سب سے بڑا اجر ہے۔ ہسپتالوں پر، تجارتی منڈیاں اور مال بنانے پر مسلمان خرچ کرتا ہے، ہمارے محلے کی ضرورت ہے نہیں۔ خدا کی قسم، تیری آخرت کے نجات کے لیے سب سے پہلے اپنے علاقے میں علمی مرکز اور مدرسہ قائم کرنا، یہ تیری اس طرح سب سے پہلا فریضہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دینی ادارے جن مشکلات سے گزرتے ہیں، قرآنی مکاتب اپنی ضروریات میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے علم پر خرچ نہ کرنے کے مزاج کی وجہ سے ہے۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ مسلمانوں کے علم پر مال خرچ نہ کرنے کے مزاج کی وجہ سے مشکلات ہیں۔ سب سے بہترین ہے وہ شخص جو معلم اور متعلم کو ضروریات سے فارغ کر دے۔ اس کے مال کا سب سے بہترین مصرف ہے یہ، اسے اس فریضہ علم کا جو صدقہ جاریہ کا اجر ملے گا، اس سے بڑا صدقہ جاریہ بھی کوئی نہیں ہے۔ کنواں کھدوا دینا غیر مسلم بھی کر لے گا، اسپتال غیر مسلم بنا دے گا، اسے اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا۔ لیکن میری بات یاد رکھنا، مال خرچ کر کے غیر مسلم مسلمان کے دنیاوی کام آ سکتا ہے، لیکن غیر مسلم مسلمان کے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے تو مسلمان ہی ذریعہ ہے کہ مسلمان کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ مسلمان کا یہ سمجھنا کہ ہم بھی اسپتال بناتے ہیں، ہم نے فلاں جگہ یہ انتظام کر دیا ہے مسلمانوں کے لیے، ہم نے مسافر خانہ بنایا ہے۔ میں پہلا سوال کرتا ہوں کہ تیرے مال سے مسلمانوں کو دینی فائدہ کیا ہوا؟ دنیاوی فائدے کے لیے تو اسلام بھی شرط نہیں ہے، دنیاوی فائدہ تو مسلمان کو ایک غیر مسلم پہنچا دیتا ہے، اور پہنچا رہے ہیں۔ بے شمار غیر مسلم ہیں جن کو اللہ نے وہ دل دیے ہیں، اللہ کی شان کہ وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ سخاوت اور مسلمانوں سے بھی زیادہ عام انسانوں کے لیے راحت اور آرام کا تقاضا بھی دل میں رکھتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ جزائے خیر دے ہدایت کی شکل میں، اللہ جزائے خیر دے ہدایت کی شکل میں ان لوگوں کو جنہوں نے اس اجتماع کے لیے زمینیں پیش کر کے، اپنے اموال پیش کر کے، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی غیرت اور فکر کی بات ہے کہ خیر کے کاموں میں اغیار حصہ لے رہے ہیں، مسلمان پیچھے ہیں، خیر کے کاموں میں اغیار حصہ لے رہے ہیں۔ یہ اس زمانے میں دین کے استقبال کا
یہ زمانے میں دین کے استقبال کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ خیر کے کاموں میں اغیار معاون بنے. اسلام کی فتح یہ ہے، اسلام کی فتح یہ ہے کہ خیر، اسلام کے خیر کے کاموں کو غیر خیر کا کام سمجھے. اسلام کی بڑی فتح ہے. میں اس لیے باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ مایوسی کی طرف مت جاؤ. شیطان مایوسی کی طرف لے جاتا ہے تقابل پیدا کرنے کے لیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اغیار خیر کے اجتماعی کاموں میں جو حصہ لے رہے ہیں یہ غیروں میں اسلام کے استقبال کی یہ ایک انتہائی روشن کرن ہے. میری بات کی طرف توجہ دینی پڑے گی. اس کی قدردانی یہ تو سب کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس کی ناقدری یہ دوریاں پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے. میں نے سنی کارگزاریاں آتے ہی اس میدان میں کس نے کیا کیا، اور یہی اصل بات تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلقاء کو، اغیار کو ساتھ لیتے تھے، انہیں اپنا مجمع دکھلاتے تھے. ابو سفیان کے اسلام لانے کا سبب ہی یہی ہوا ہے. فرمایا ان کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر، اور جو پہاڑ کی نوک آگے نکلی ہوئی ہے ناک کی طرح اس پر بٹھانا. سارا مجمع دیکھ کر کہنے لگے عباس تمہارے بھتیجے کی آج حکومت ہے. کہ نہیں حکومت نہیں ہے، بادشاہت نہیں، نبوت ہے. ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ یہاں اتنا جمع ہو کر یہاں سے ہمارا بکھرنا یہ صرف تبلیغ والوں کی ہدایت نہیں یا مسلمانوں کی ہدایت نہیں، خدا کی قسم اس ملک میں بسنے والے ہر فرد کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر ہمارا جمع ہونا اور یہاں سے بکھرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اور آپ والی سخاوت کی بنیاد پر ہو. جماعتیں پھرتی ہیں جماعت بن کر، امت بن کر نہیں پھرتی. جماعتیں پھرتی ہیں جماعت بن کر، کھانا کھاتی ہیں جماعت بن کر، چائے پیتی ہیں جماعت بن کر، سفر کرتی ہیں جماعت بن کر. تم ٹرین میں ہو، تمہارا بھائی ہے، وطنی بھائی ہے، آپ یہاں بیٹھ جائیے میں ادھر بیٹھ جاؤں، آپ یہاں لیٹ جائیے میں بیٹھ جاؤں، عورت ساتھ ہے یہاں بیٹھ جائیے ہم ادھر بیٹھ جائیں گے. خدا کی قسم اگر ہماری جماعتیں اپنی نقل و حرکت میں اس معاملے پر آ جائیں جو معاملہ صحابہ کا اغیار کے ساتھ تھا، یہ جماعتیں اس ملک میں اسلام کا تعارف کرانے کے لیے کافی نہیں، بہت زیادہ ہیں. لیکن نہیں، مزاجی نہیں ہے. دوریاں پیدا کرانے والے جتنے بھی خبیث جراثیم ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے حامی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں غور کرنا پڑے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس اغیار کے ساتھ تعامل، اغیار کے ساتھ اخلاق کی کیسے تعلیم دی تھی. ایک روٹی کا ٹکڑا نرم اگر کسی صحابی کے ہاتھ میں آتا تو وہ اس کو دیتا جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. آپ کو تعامل بتائے گا. جہجہ غفاری 3 دن رہے مسجد میں، کوئی ہمت نہیں کرتا تھا اپنے گھر لے جا کھانا کھلانے کے لیے. یہ آدمی لمبا چوڑا ہے، ڈل ڈول کا ہے، اس کی خوراک زیادہ ہے، سارا کھانا ختم کر دے گا. روزانہ جہجہ غفاری کو آپ اپنے گھر لے جاتے یا آپ کے گھر والوں کا سارا کھانا صاف کر جاتا. آپ کے گھر والوں نے کہا 3 دن ہمیں فاقہ کرتے کرتے ہو گئے، 3 دن ہو گئے یا رسول اللہ، اب برداشت نہیں ہوتی. اللہ برکت نہ دے اس مہمان میں، اللہ برکت نہ دے اس مہمان میں جو اللہ کا نبی کا سارا کھانا کھا جاتا ہے. آپ 3 دن سے فاقے سے ہیں. میں عائشہ کتنی غلط بات کہی تو نے.
اس نے تو اپنے مقدر کا کھایا ہے، ہمارا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ کہاں اب یہ باتیں ہیں، کہاں یہ چیزیں ہیں؟ اگر اغیار کے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے، میں کہتا ہوں وہ کیا اس کا آدھا بھی ہو جائے تو اسلام کا تعارف کرانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے کام کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت جہالت سے نکلے اور علم میں جڑے، یہ ہمارے کام کا اصل مقصد ہے۔ جہاں جہاں جماعتیں جائیں وہاں والوں کو آمادہ کریں، مسجد میں قرآن کے مکاتب قائم کرتے ہوئے چلیں، امام سے ملاقات کریں، ترغیب دیں۔ امام صاحب آپ تو مسجد میں ہی ہیں، مسجد بھی آپ کو دیا ہوا ہے، مسجد بھی آپ کے پاس ہے، آپ رہتے یہی ہیں، آپ کا کام کیا ہے یہاں؟ اگر آپ دو نمازوں کے درمیان قرآن پڑھا لیا کریں، ہم گشت کر کے بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو مکتب سے جوڑیں۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ مکتب کا مطلب یہ کہ بچوں کا مکتب، مکتب بچوں کا نہیں ہوتا، مکتب تو ہر مسلمان کا ہے۔ اس میں 8 سال کے، 6 سال کے، 5 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کا بوڑھا بھی اس حلقے میں بیٹھے گا۔ یہی صحابہ کا طریقہ تھا، یہی صحابہ کا طریقہ تھا۔ مکتب کا تصور بچے نہیں ہیں، مکتب کا تصور ہر مسلمان کو کم سے کم مسجد میں قرآن اور عقائد کی تعلیم دینا ہر مومن سے متعلق ہے۔ یہ مسائل کا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو۔ یہ علم اور ذکر کا خلاصہ ہے، اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ ہو جائے۔ ذکر کو لازم پکڑ لو۔ ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے، مالی ایسا کا ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے۔ ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے۔ آدمی اپنے گھر کا جغرافیہ جانتا ہے لیکن اندھیرے میں ٹکر مارتا ہے دیوار میں، حالانکہ اسے معلوم ہے میرا گھر کس طرح بنا ہوا ہے، لیکن اندھیرے میں نہیں چل سکتا۔ بالکل یہی بات ہے کہ اگر ذکر نہیں ہے، علم ہے، تب بھی گمراہ ہو جائے گا۔ ذکر روشنی ہے صحیح غلط میں تمیز کرنے اور راستہ پانے کے لیے، اس لیے ذکر کو ہلکا نہ سمجھو، ذکر کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نام کا ذکر کرنا اس کے دھیان کی مشق کے لیے ہے، پھر 24 گھنٹے اس کے دھیان سے گزارنا، یہ ذکر کا اصل مقصد ہے۔ ذکر کو اللہ کے دھیان میں بغیر کرنا بے ادبی ہے، جس کا نتیجہ دلوں کی غفلت کا باقی رہنا ہے۔ ذکر تنہائی میں کرو، باوضو کرو، اللہ کے غیر سے کٹ کر ذکر کرو کہ ذکر تبتل چاہتا ہے۔ صرف تسبیحات کا پورا کرنا ذکر نہیں۔ میں تو عرض کرتا ہوں کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ کے وقت اللہ یاد آئے۔ اگر گناہ کے وقت اللہ یاد نہیں آتے ہیں تو ذاکر نہیں ہے۔ تسبیحات کی عادت کا پورا کرنا ذکر نہیں ہے، گناہ کے وقت اللہ کو یاد کر لینا اور اس اللہ کو یاد کر کے اس گناہ سے ڈر جانا، یہ اصل ذکر ہے۔ اس کیفیت پر پہنچنے کے لیے، اس کیفیت پر پہنچنے کے لیے ذکر کی مشق ہے۔ مولوی صاحب فرماتے تھے ذکر ذریعہ ہے 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھنے کی مشق کے لیے۔ لوگوں نے ذریعے کو اصل سمجھ لیا، مقصود کو بلا دیا۔ اس وقت لایانی میں، اس وقت ذکر میں ہے، اس وقت غیبت میں، اس وقت ذکر میں ہے، نہیں، بلکہ اصل ذاکر ہی وہی ہے جس کو گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے۔ ذکر میں اللہ کو یاد کرنا گناہ کے وقت یاد رکھنے کی مشق کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ ذاکر اصل وہ ہیں، تقوی والے اصل وہ ہیں کہ جب وہ شیاطین گناہ کی طرف لاتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتے ہیں، اللہ کو یاد آ جاتے ہیں۔ فاذا هم مبصرون، ان کی آنکھیں فوراً کھل جاتی ہیں۔ کیا آنکھیں کھلنے کا مطلب یہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس گناہ پر یہ عذاب ہے۔ آنکھ کھل جاتی ہے فوراً، آنکھ تو کھلی ہوئی ہے۔ اندھا پن اس کو نہیں کہتے کہ کوئی کسی کو نظر نہیں آتا، اندھا پن اسے کہتے کہ آخر نظر نہ آئے۔ اس لیے ذکر کا اہتمام کریں، جس میں صبح شام کی تسبیحات، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح شریف کی استغفار کی، 3 تسبیحات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احسانات اگر اپنے جسم کی کھالوں سے جوتے بنا کر پیش کر دو تو خدا کی قسم احسان ادا نہیں کر سکتے۔ وہ اے اللہ تو ہی قادر ہے اس پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے فقر فاقے میں
ان کو اس دین تک ہم تک پہنچانے میں، زخم کھانے میں، اس دین کو ہم تک پہنچانے میں، ناگواری کا برداشت کرنے میں، اے اللہ جو ان کا ہم پر احسان ہے، ہم ان کے احسان کا بدلہ دینے سے قاصر ہیں، عاجز ہیں، اے اللہ تو ہی بدلہ عطا فرما دے۔ یہ ہے درود شریف۔ ہمارے بیانات تقریر ہوتی ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، مقررین کا بھی حال یہی ہے، سننے والوں کا بھی حال یہی ہے کہ مضمون کی طرف توجہ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے آنے پر پورے مجمع کا درود شریف پڑھنے کا مزاج نہیں ہے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بددعا ہے جبرائیل کی، آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کا نام نامی زبان پر آئے۔ انتہائی محروم اور بددعا کا مستحق ہے اللہ کی رحمت سے دوری اس شخص کے لیے کہ جو آپ کے نام نامی کو سن کر آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں اپنے پورے مجمع سے کی درخواست کروں گا کہ بیان کرنے والے، بیان سننے والے اس کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ کتابیں لکھنے والے سلام سلام لکھ کر سمجھتے ہیں کہ کتاب میری مختصر ہو جائے گی، مختصر نہیں ہو جائے گی، مردود ہو جائے گی، مردود ہو جائے گی، مردود ہو جائے گی۔ تجھے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں کیا پریشانی تھی؟ پڑھنے والا پورا پڑھ لیتا۔ اس کی کتابت کے بھی برکات ہیں۔ تو نے اپنی کم خرچ بچانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے بجائے سواد عین لام لکھ دیا، میم لکھ دیا۔ عجیب ایک صاحب نے مجھے بتلایا، ایک کاتب کے پاس گئے کتاب کی کتابت کرانے کے لیے۔ کاتب بڑا اچھا تھا، بڑا خوش خط۔ اس سے کہا دیکھو یہ لکھنا ہے، مگر دیکھو اس میں ذرا زیادہ مت لکھنا، بس بہت اس میں اصل میں جگہ جگہ درود شریف آئے گا، آپ کا نام نامی بہت جگہ ہے، تو صرف سلام لکھ دینا تاکہ کم خرچ ہو۔ تو اس کاتب نے یہ کہا کہ تیرا ایک بخل تو یہ کہ تو کتاب کے حروف کم کرانے کے لیے پیسوں کی وجہ سے بخل کر رہا ہے، اور اس سے بڑا بخل تیرا یہ ہے کہ تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنے میں بھی بخل کر رہا ہے۔ میں اس کتاب کا ایک حرف نہیں لکھوں گا، ایک واپس سے نہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں ڈبل پیسے دوں گا، جو تم مانگو گے وہ دوں گا۔ یعنی خدا کی قسم اگر ساری دنیا مجھے اس کتاب کے لکھنے پر مل جاوے اور میں صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نہ لکھوں، میں تیری کتاب کا ایک حرف نہیں لکھوں گا۔ سوچو تو صحیح، جب دلوں سے جب امت دعوت کو بھول جائے گی، آپ کے احسانات کو بھول جائے گی۔ اصل بات یہ ہے، کیونکہ جتنی آپ کی اذیتیں اس دعوت اللہ کی وجہ سے ہیں، اس دعوت کو بلانے والے آپ کی امت کو اللہ کی طرف بلانے کی اذیتوں کو بھلا بیٹھیں گے، کیونکہ جو دعوت کو نہیں سمجھے گا وہ آپ کی اسلام کی اذیتوں کو کہاں سمجھے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ 3 تسبیحات کا اہتمام کریں۔ آگے قرآن کی تلاوت سب سے افضل ذکر ہے۔ ہمارے مجمع میں بیان، تقریر، مشورے لمبے لمبے، قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں ملا، نوافل کا اہتمام نہیں ہے۔ جو اللہ سے بے تعلق ہو کر چلیں گے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کسی پروگرام سے گزر رہے ہیں، یہ دعوت میں ہے، یہ دعوت میں، دعوت تو اللہ سے جوڑنے کا نام ہے۔ قرآن کی تلاوت کو بڑا معمول بنا لیں، اس سے افضل کوئی ذکر نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر و دعا کا وقت نہ ملے، اللہ اس سے بہتر اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام کریں، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ روزانہ تلاوت بھی کریں، اور محققین علماء، معتمدین علماء سے پوچھ کر اپنے مطالعے میں تفسیر بھی ضرور رکھیں۔ آسان ترجمے قرآن کے، لمبی تفاسیر میں مت جاؤ، لیکن آسان ترجمے قرآن کے۔ مولوی بلال حسنی ندوی کو اللہ جزائے خیر دے، مجھے ان کا ترجمہ پسند آیا۔ اور بھی علماء نے ترجمے کیے ہیں، ان کے ترجمے میں بالکل یعنی بہت ملخص ترجمہ ہے، یہ مطلب ملخص کا کہ بہت آسان ترجمہ آیتوں کا کیا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہر مسلمان براہ راست اللہ کے کلام کو سمجھ کر کلام کا اثر لے۔
اس لیے ضروری ہے قرآن میں تدبر کرنا، غور کرنا قرآن کا حکم ہے. اس لیے بجائے کسی تفسیر میں جانے کے اور کسی تفصیل میں جانے کے، قرآن کی آیت کا موٹا موٹا ترجمہ ضرور دیکھو تنہائی میں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھو، سیدھی بات ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. مشرکین مکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن زور سے پڑھنے پر اختلاف کرتے تھے کہ ہماری عورتیں بچے قرآن سن کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے. وہ سمجھ کر سنتے تھے تو مسلمان ہو جاتے تھے، ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے اس لیے متاثر نہیں ہوتے. جھوٹے اخبار پڑھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، سچا اخبار قرآن پڑھ کر متاثر نہیں ہوتے، کیونکہ جھوٹا اخبار سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، سچا قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا بھی اہتمام رکھیں. اور خروج کے زمانے میں قرآن کی تلاوت، سبحان اللہ، فرمایا ہے کہ روایت میں من قرأ 1000 آیت فی سبیل اللہ کتبہ اللہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیت تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ان کی جماعت میں اس کا نام لکھ دیتے ہیں. سوچو تو صحیح، اگر حرم میں رہ کر بھی تلاوت کرے گا یہ اجر نہیں ملے گا. یہ اجر، یہ درجہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو اس راستے میں جو میں بتا رہا ہوں یہی وہ راستہ ہے. ذہنوں سے یہ سب نکال دو اجتماعی طور پر کہ یہ راستہ الگ ہے، وہ راستہ الگ تھا. مولانا الیاس صاحب، مولانا صاحب، یہ دونوں باپ بیٹے مر گئے کہتے کہتے کہ یہ کام صحابہ والا کام ہے، یہ کام صحابہ والا کام ہے، یہ کام صحابہ والا کام ہے. سب سے بڑا محرومی کا سبب وہ بنے گا جو یہ سمجھے گا یہ کام اور ہے، وہ کام اور تھا. کیونکہ ہم نے صحابہ کے کام کے ایک جز کو لے لیا ہے، قتال کو، اسے لے کر باقی صحابہ کی نقل و حرکت کے تمام مقاصد کو بلا دیا ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ خروج اور نقل و حرکت یہ صحابہ کی اصل سنت ہے. قتال اس نقل و حرکت کا آخری جز ہے، اس میں بھی دعوت مقدم ہے. امام صاحب کے نزدیک تو دعوت واجبہ کے ادا کرنے کے باوجود میدان قتال میں دعوت دینا پھر مستحب ہے. اب بھی دعوت دو، اب بھی دعوت دو، اب بھی دعوت دو. یہ کہنا کہ یہ فضائل قتال کے ہیں، نہیں، یہ فضائل خروج اور نفر کے ہیں کہ ایک امتی کے پاس خود جا کر دعوت دے کر اس کو اس کے ماحول سے نکالو، علم سے بھی جوڑو، قرآن سے بھی جوڑو، علماء سے بھی جوڑو، مساجد سے بھی جوڑو، فرائض پر بھی لاؤ. اصل مقصد امت کی ہلاکت نہیں ہے، ہدایت ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو متحرک بنایا تھا، اس لیے نقل و حرکت کے ساتھ ان اعمال اذکار کے فضائل بتلائے تھے کہ اگر مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بھی تلاوت کرو گے اور حرم مکہ میں بیٹھ کر بھی تلاوت کرو گے تو وہ اجر نہیں ملے گا جو خدا کی قسم اس راستے میں نکل کر ملے گا. پکی بات ہے، پکی بات ہے. اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیتیں پڑھ لے اس کو اللہ تعالیٰ انبیاء، صدیقین، شہداء، کیوں یہ بات کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ 3 قسمیں محنت کرنے والی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء. یہ 3 قسمیں محنت کرنے والی ہیں کہ اگر ان 3 قسم والے بن جاؤ گے، اپنے علاقے پر محنت، اپنی ذات پر محنت، قوم پر محنت، سارے عالم میں محنت، سید الانبیاء والی محنت، اگر محنت کے اعتبار سے ہر جگہ کام کرو گے تو اللہ تمہیں صالحین میں شامل کر دیں گے. سیدھی سی بات ہے، آخر میں صالحین کو رہے کہ اگر اس اعتبار سے محنت ہے، ان 3 اعتبار سے، تو پھر تمہارا منتہا صالحین کے ساتھ ہوگا. اس لیے فرمایا، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام کریں. تہجد کو لازم پکڑ لیں، تہجد کو لازم پکڑ لیں. دن بھر دعوت میں جو مدد ملے گی وہ رات کے قیام سے ملے گی.
کام اللہ کی مدد سے ہوگا. میں تو کل سوچ رہا تھا رات میں نے کہ جس طرح یہ پورا مجمع ایک ساتھ بیٹھ کے بات سن رہا, اگر رات کو 3 بجے یہ سارا مجمع اس طرح نماز میں کھڑا ہوا ہوتا تو کام کہاں, اللہ کیا سے کیا کر دیتے, اللہ کیا سے کیا کر دیتے. اگر وہ ہندا آپ کے چچا کا کلیجہ چبانے والی فتح مکہ کی رات کی انفرادی اجتماعی صحابہ کے قیام اور رات کے تہجد کو دیکھ کر اسلام لا سکتی ہے, تو اس زمانے میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی غیر بھی ایسا نہیں ہے جو ہندا جیسا جذبہ رکھتا ہو اپنے دل میں. سوچو, ساتھیوں کو نیا سا لگتا ہے, اوابین پڑھوا رہے ہیں, تہجد پڑھوا رہے ہیں, بھائی مجمع تھکا ہوا ہے, آرام کرنے دو. نہیں, سنو میری بات توجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا دن, آپ کے عبادت کا دن, آپ کی عبادت کا دن جس میں آپ کو مینا میں رمی جمار کرنا تھا, شیطان کنکری مارنی تھی, پھر قربانی کرنی تھی, طواف زیارت کرنا تھا. اس دن سے پہلے کی رات مزدلفہ کی جو تمام راتوں میں سب سے افضل ہے, تمام راتوں میں سب سے افضل رات ہے مزدلفہ کی رات. اس رات میں آپ نے پوری رات آرام کیا ہے, قیام نہیں کیا, پوری رات آرام کیا, اس میں آپ نے تہجد نہیں پڑھی. عجیب بات ہے, عبادت کے دن کی رات میں آرام کیا ہے, لیکن غزوات کی کوئی رات ایسی نہیں جس میں آپ کا پوری رات سر آپ کا سجدے میں نہ رہا. دیکھ لو, عبادت کے دن کی رات آرام میں, دعوت کے دن کی راتیں سجدے میں. سر نہیں اٹھایا آپ نے جب تک اللہ سے طے نہ کرا لیا کہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تیری دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس امت کو جس طرح آپ نے اس زمانے میں قبول کرایا ہے, یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ راتوں کو پیشانیوں کو زمین پر رگڑ کر امت کے لیے اللہ سے ہدایت کے فیصلے کروائے. میں اسے اتفاق نہیں کرتا کہ جو اپنے دین پر جس طرح رہنا چاہے رہے, بیچ میں سمجھوتا کر کے اپنا کام کرتے رہو. یہ اس امت کا کام نہیں ہے. اس امت کا کام یہ ہے کہ اللہ سے منوا لے اپنے لیے اور سارے اغیار اور اہل وطن کے لیے ہدایت کا راستہ اللہ سے کھلوائے. میں رات دیر تک سوچتا رہا کس طرح جا کے مجمع کو اٹھا دوں. ان سے کہو اعلان کرنے والوں سے, یہ بیچارے ایسے چسکے ڈرتے ڈرتے اعلان کریں. میں تو سوچ رہا تھا تم ایک جماعت بنا دو گے جو سارے مجمع کو اٹھا دے, سب رو رو کے اللہ سے چیخ کر روتے, اللہ کو رحم آ جاتا, سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک یقین نہ ہو جاتا دل میں کہ ہاں اللہ نے ہدایت کے فیصلے کر دیے. میں کیا عرض کروں, اگر ہمارے کام کرنے والے کام کے پروگرام پر عبادت کے بغیر جمع ہو رہے ہیں تو یہ محنت کا دھوکہ ہے, محنت کا دھوکہ ہے, محنت کا دھوکہ ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے کے لیے اللہ پر سب سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی ہمیں عبادات کے ذریعے. اس لیے 3 کام ساتھ جوڑے گئے تھے, دعوت, پھر عبادت, پھر دعا. یہاں دعوت اور دعا ہے, وہاں دعوت, عبادت اور دعا. اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. اس لیے رات کے قیام کو بہت اہتمام کریں. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جماعتوں کو رخصت کرتے ہوئے تاکید فرماتے تھے 2 کام تم زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی, ایک رات کا قیام, دوسرے قرآن کی تلاوت. اس پورے مجمع میں اگر قرآن کی تلاوت جہری پورا مجمع کرتا, ولی محمود کہہ رہے اکثر نے کی ہے. اس میدان کا یعنی دعوت کا یہ میدان, یہ ہمارا میدان دعوت کا میدان ہے, یہ ہمارا اجتماع نہیں ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہوا کرتے تھے وہ ایک عمل پر
پورا مجموعہ مجتمع رہتا تھا. صحابہ کے اعمال اجتماعی ہوا کرتے تھے. صحابہ کے اعمال اجتماعی ہوا کرتے تھے سب. پھر یہ رات یہاں ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی دن کا وقت ہے. اور سارا مجمع اجتماعی تلاوت میں، اجتماعی ذکر میں، اجتماعی سب ایک وقت میں تہجد میں. کیونکہ ایک طبقے نے کر لیا، ایک نے نہ کیا، اس سے اجتماعی ماحول نظر نہیں آتا. ایک کونے میں بھی غفلت کا ہونا سب کی غفلت کے لیے کافی ہے. اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے. جن قربانیوں سے آپ آئے ہیں، جن قربانیوں سے آپ یہاں ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اللہ سے اس پر بھی شکر کرنا چاہیے جو ہوا ہے، اور اس کا بھی فکر کرنا چاہیے جو نہیں ہوا ہے. وہ شکر سے تقصیرات کو معاف کر دیتے ہیں. اس طرح ہمیں اعمال کا اہتمام کرنا ہے. ایک ہے اکرام. اکرام کی حقیقت یہ ہے ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ کرو جس کا وہ اہل ہے. انزل الناس منازلهم. ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کے ذریعے اکرام کی مشق کرنی ہے. اپنا کام خود کرو، دوسروں کے کام آؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگل سے لکڑی خود چن کر لا سکتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اپنے آپ کو خود خدمت کے لیے پیش کرو. لاؤ میں یہ کرتا ہوں، لاؤ میں یہ کرتا ہوں، میں برتن دھو لوں گا، میں لکڑی لے آؤں گا، میں آگ جلا لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایسے لگ جاتے تھے کام میں. آنے والوں کو پوچھنا پڑتا ایکم محمد، تو محمد کون سے ہیں؟ اس لیے خدمت کے ذریعے اپنے اندر تواضع پیدا کرنی ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعلق بندے سے، بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ دوسرے سے خدمت نہیں لیتا. اس لیے خروج کے زمانے میں خاص طور پر کمزوروں کی مدد کرو، اپنا کام خود کرو، اجتماعی کام میں حصہ لو. کسی کام کو اپنی حیثیت سے نیچا مت سمجھو. اعمال خدمت اعمال نبوت ہیں براہ راست. اعمال خدمت اعمال نبوت ہیں براہ راست. کوئی پروگرام نہیں ہے، دعوت ہے. دعوت کے اعمال نبوت ہیں، اعمال صحابہ ہیں. اس طرح ہمیں اپنے آپ کو اکرام کے ذریعے اپنے تواضع پیدا کرنے کی مشق کرنی ہے. یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں. حدیث میں آتا ہے ادنا ریا بھی شرک ہے. حدیث میں آتا ہے ادنا ریا بھی شرک ہے. یہ سارے اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں. اس لیے اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہیں. ہر عمل میں بار بار اپنی نیتوں کو سامنے رکھیں. اللہ سے رو رو کر اخلاص مانگتے رہیں. ایک اخلاص ہے، ایک استخلاص ہے. اس کام کو یکسو ہو کر کریں. ادھر ادھر کی باتوں سے، لا یعنی کاموں سے اپنا آپ کو بہت بچانا ہے. استخلاص یہ ہے کام کرو کام کے ہو کر. اخلاص یہ ہے کام کرو اللہ کے لیے. اخلاص یہ ہے اللہ کے لیے کرو. استخلاص یہ ہے اس کام کا ہو کر کام کرو. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو اس کام کے مزاج کے خلاف ہیں. لا یعنی باتیں، فتنوں کی باتیں میں نہ پڑو. اپنے کام میں اپنے آپ کو اتنا مشغول رکھو کہ نہ کرنے کے کاموں سے خود حفاظت ہو جائے. فرصت ہی نہیں ہے. بھائی بات سننا ذرا کہ کیا بات ہے، کہ فلاں بات کہ میں ذرا سوچ رہا ہوں 2-4 کو کلمہ یاد کرا دوں، میں ذرا ملاقات کر کے لوگوں کو مسجد میں لے آؤں، میں ذرا ان کو بٹھا بیٹھ کر دعوت دے دوں. اگر ہمارا مجمع انفرادی دعوت کا عادی نہ ہوا تو کسی فتنے کا شکار ہوگا. اگر ہمارا مجمع انفرادی دعوت کا عادی نہ ہوا تو کسی فتنے کا شکار ہوگا. ہمارے پاس کرنے کے کام بہت ہیں، ہمارے پاس نہ کرنے کے کاموں کے لیے بالکل فرصت نہیں ہے. میں عرض کر رہا 8 گھنٹے ہر مسلمان سے مطلوب ہیں. یعنی 8 گھنٹے مسجد کو دے دے گا، 8 گھنٹے مسجد کو دے دے گا. اس کے پاس وقت کہاں ہے؟ اسے تجارت بھی کرنی ہے، اسے بھائی بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اسے آرام بھی کرنا ہے. 16 گھنٹے میں اسے اپنے سارے کام دیکھنے ہیں. 8 گھنٹے مسجد کو دینے. جب تک میری بات ذرا ضروری ہے، ہر ایک اس کو سن لے اور اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات کو اپنی مسجدوں میں اس پر عمل شروع کر دیں. ہر مسجد کی جماعت اس مسجد میں آنے والے مسلیوں سے انتہائی اکرام کے ساتھ، انتہائی نرمی اور فضائل بتلا کر مسجد کے لیے وقت کا مطالبہ کر کے تشکیل کیا کریں. ابھی تک مقامی کام کے لیے وصولیابی نہیں ہے.
چلے کے لیے وصولیابی کرتے ہیں، 4 مہینے کے لیے وصولیابی کرتے ہیں، لیکن روزانہ مسجد کی آبادی کے لیے 8 گھنٹے 6 گھنٹے 4 گھنٹے کم سے کم اس کے لیے وصولیابی نہیں کرتے۔ بھائی فلاں صاحب کون تیار ہے 8 گھنٹے کے لیے؟ پوچھو مسجد میں اپنی جماعت سے، ایک صاحب کھڑے ہو گئے جی میں تیار ہوں۔ بھائی آپ کی کیا نام ہے؟ کہ جی میں نام عبد الرحمان ہے۔ بھائی لکھو ان کا نام عبد الرحمان۔ عبد الرحمان 8 گھنٹے کے لیے تیار ہے۔ بھائی اور ساتھی؟ جی میں بھی تیار ہوں، میں بھی تیار ہوں، میں بھی تیار ہوں، میں بھی تیار ہوں۔ ایک کھڑا ہے کہ جی میں 8 گھنٹے نہیں دے سکتا، میں ملازم ہوں، صبح 4 گھنٹے دے دوں گا، شام کو 4 گھنٹے دے دوں گا۔ جی ٹھیک ہے، مناسب ہے۔ میں فلاں کام میں ہوں، مجھے 8 گھنٹے میں مسلسل نہیں دے سکتا، کوئی حرج نہیں، آپ 3 گھنٹے صبح دیں، 3 گھنٹے شام کو دیں، 3 گھنٹے رات کو دیں۔ عشاء کی نماز کے بعد بھی مسجد کی آبادی کا عمل کیا جا سکتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے ہو کر مسجد نبوی میں آپ عشاء کے بعد جاتے تھے انصار کے محلے میں، کھڑے کھڑے آپ انصار کو ہجرت سے پہلے کے واقعات سناتے، آپ کے پیر ورم ہو جاتے کھڑے کھڑے، آپ ایک پیر اٹھاتے ایک رکھتے، روایت میں دیر تک کھڑے کھڑے انصار کو ہجرت سے پہلے کے واقعات سناتے، اس راستے کی تکالیف اور اذیتوں کے۔ کام تنظیم نہیں ہے، جو مسلمان جب جہاں ملے گا، انصار کاشتکار تھے، دن بھر نہیں ملتے تھے، آپ ان سے ملاقات کے لیے عشاء کی نماز جبکہ مسجد نبوی میں تاخیر سے ہوتی تھی، آپ عشاء کے بعد جاتے تھے۔ تمہارے محلوں میں تو نمازیں اول وقت ہو جاتی ہیں، اگر اس وقت فارغ وقت کو دعوت میں نہیں لگاؤ گے، عبادت میں نہیں لگاؤ گے، تو یہ وقت کسی گناہ میں یقیناً استعمال ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس طرح ہمیں یعنی اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے اور لائنی باتوں سے بچنا ہے۔ بہت سی چیزیں بے اصل، تو موبائلوں کا زمانہ ہے، پہلے تو غیبت کرنے کے لیے کوئی کسی کے پاس بیٹھ جاتا تھا، کبھی کبھی بیٹھنا ہو گیا، وہ وہاں میں یہاں۔ اب تو حالت یہ ہے، ایک اس ملک میں بیٹھا ہے، اس ملک میں بیٹھا ہے، غیبت چل رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان چیزوں سے سہولت ہو گئی، میں کہتا ہوں کہ دین کا کام میں تو کوئی سہولت نہیں، ہاں گناہوں میں بڑی سہولت ہو گئی۔ ان آلات نے گناہوں کو اجتماعی بنا دیا، ان آلات نے گناہوں کو متعدی بنایا، ان آلات نے گناہوں کے لیے جمع ہو کر بیٹھنے کی ضرورت کو ختم کر دیا، دور رہ کر بھی گناہ کر سکتے ہو آپس میں۔ دیکھ لو حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے، یہ نا روایت میں کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اپنے آپ کو عادی بناؤ کام کا، یا ہمارا کام، ہمارا وقت 3 کاموں میں گزرے گا، یہ دعوت میں یا عبادت میں یا علماء کے مجالس میں سیکھنے سکھلانے میں، بس یہ 3 کام ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر یہ 3 کام دنیا میں نہ ہوتے، اللہ کے راستے میں پھرنا پہلی بات ہے، جسے آج لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی کوئی کام ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اگر اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا، میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، اگر اللہ کے ذمہ لمبے لمبے سجدے کرنا نہ ہوتا، میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، اگر علماء حق کی مجالس میں دوزانوں بیٹھ کر ان کی باتوں کو عمدہ کھجور کی طرح چن چن کر جیسے کھائی جاتی ہیں، ایسا علم استفادہ نہ ہوتا علماء کے مجالس سے، میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ حضرت عمر تو اس امت کے ملہم ہیں، صحیح بات ان کی زبان پر ڈالی جاتی تھی، فرشتے ان کی زبان پر بولتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 کام دنیا میں رہنے کے لیے صرف 3 کام ہیں، ورنہ دنیا میں رہنے کا کوئی مزہ نہیں ہے، دعوت، تعلیم اور عبادت۔ اگر 3 کام نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اسے میرے دوستو عزیزوں، بس یہ ہے اپنے آپ کو اس ترتیب پر اس رخ پر لے کر چلنا ہے سب کو اجتماعی طور پر۔ ہم نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلو۔ دیکھو یہ امیر کی اطاعت ایک ایسا مسئلہ ہے، عبداللہ بن جبیر ایک جماعت کے ذمہ دار تھے، جماعت کے کچھ ساتھیوں نے ان کے حکم کا انکار کیا، ان کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا تھا۔ یہ نہ کہا بڑے امیر وہ ہیں، آپ چھوٹے امیر ہیں، ہم بڑے کی اطاعت کریں گے، چھوٹے کی نہیں کریں گے۔ چھوٹا جو کر رہا تھا بڑے کے امر سے کر رہا تھا۔ آپ نے حضرت جبیر کو ان پر متعین کیا تھا، یہ احد کے میدان میں اپنے جبل رما سے نیچے اتر گئے، 40 صحابہ اتر گئے، اللہ نے ان 40 کے حکم توڑنے اور نافرمانی کرنے پر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ایک عام صحابی تک سب کو حالات میں گرفتار کر دیا. سنو تو صحیح، سب پر حالات آئے. مشرکین نے پلٹ کر حملہ کیا. یہ نہیں کہ مجموعہ کی نافرمانی سے مجموعہ بگڑا، یہ تو ایک علاقہ ہے وہاں والوں نے ایسا کیا ہے سب پر اثر نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہے. اس میری جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں. ساتھ چلنے والے ایک جز کی نافرمانی کا اثر کل پر پڑے گا. آپ دیکھ لیجئے احد کے میدان میں صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا، آپس میں بھیڑے، نہیں معلوم تھا کون ہے. صرف اس پر کہ ایک سارے میدان کے ایک حصے میں ایک جماعت کے چند لوگوں نے وہاں کے مقامی امیر کی مخالفت کی. مخالفت کس پر کی؟ کہ آپ سے بڑے جنہوں نے آپ کو یہ حکم دیا ہے ہم اب اس حکم کو نہیں مانیں گے. اس پر سارا میدان احد مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر غیروں کے ہاتھوں میں گیا. اس لیے عرض کر رہا ہوں اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلو. امیر جس چیز کا حکم کرے اسے پورا کرو. جب تک تمہیں تمہارا امیر نماز چھوڑنے پر اور کفر پر آمادہ نہ کرے اس وقت تک اطاعت کرنا ہے. یہاں تک فرما دیا کہ اطاعت میں اتنی وسعت ہے، یہاں تو کرنے کے کاموں میں مخالفت ہے، وہاں یہ فرمایا کہ اگر وہ تمہیں کوئی بھی حکم کرے حکم پورا کرنا. ان کی اطاعت کی انتہا یہاں تک ہے جہاں تک وہ تمہیں کفر کا حکم نہ کریں یہ نماز چھوڑنے کا حکم نہ کریں، وہاں تک اطاعت کریں. اس لیے اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں. ہمارا چلنا خود دعوت ہے. نظر نیچی ہوں، دنیا کی چیزوں کو محبت کی نظر سے نہ دیکھنا. پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت لے کر واپس جاؤ گے. جس چیز کو دیکھو سمجھو کہ مٹی ہونے والی ہے. ہر چیز کو قبر کی مٹی کے اور ہر چیز کو سارے کائنات کے ختم ہونے کے تصور کے ساتھ دیکھو گے تو رفتہ رفتہ چیزوں کی محبت دل سے نکلے گی. یہ راستہ بہت مؤثر ہے. اس راستے میں جس کو سوچو گے وہ حاصل ہو جائے گی. حدیث میں فرمایا جو اس راستے میں جس راستے سے نکلے گا وہ چیز مل جائے گی. اللہ کے رسول نہیں ملیں گے، اللہ کے رسول نہیں ملیں گے. میں تو اس کے عرض کرتا ہوں اگر اس راستے میں نکلنے میں اس چیز کا بھی ارادہ کیا جس چیز کی اس راستے میں ضرورت ہے. آپ تو ماشاءاللہ سنتے ہیں احادیث. ایک صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو عالم میں پھیلانے کے لیے، وہ ایک تیر کا ارادہ کر لیتا ہے، حالانکہ تیر اللہ کے راستے میں چلانا اس پر بڑا اجر ہے، قیامت اس کے لیے نور ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ قتال تیر اعلی قتال میں سے ہے، تیر اعلی جہاد میں سے ہے. اگر تیر کا بھی ارادہ کر لیا نکلنے میں تو آپ نے فرمایا صحیح روایت میں ہے کہ اس تیر چاہنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں اس تیر کے سوا کچھ نہیں ہے. جو چیز اعلی قتال میں سے ہے اگر اس کا بھی ارادہ کر لیا خروج میں تو دنیا آخرت میں تیر کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. جس راستے میں نکلنے میں مقدمے پاس ہو جاتا، قرضہ ادا ہو جاتا، فلاں عورت سے شادی ہو جاتی، مہاجروں میں قیس طے ہو گئے، عورت سے شادی کے ارادے سے کیوں نکلے؟ ہدایت کے ارادے سے نکلتے، اللہ کے رسول ملتے. اللہ کے رسول کے حاصل کرنے والے صرف وہ ہیں جو اس راستے میں نکلنے میں سوائے ہدایت کی کسی اور چیز کا ارادہ نہ کریں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی باتیں نہ ہوں، کوئی چیز ہرگز نہ خریدی جائے سوائے اس کے کہ کوئی چیز ضرورت کی لینے کے لیے امیر سے اجازت لو، امیر اس کا اجتماعی مشورہ کرے، بھائی فلاں چیز کی ضرورت پیش آ گئی ہے، آپ سب کی کیا رائے ہے؟ اس طرح سب کے ہمیں مشورے سے، سب کے اجتماعی مشورے سے یعنی لے لینی چاہیے. برتن خریدنا ہے، اپنی ضرورت کی چیز ایسے ساتھ لے کر چلو کہ ایک بھی جماعت کا ساتھی 4 مہینے کے خروج میں ایک بھی ضرورت کے لیے بازار نہ جاوے. بازار جانا صرف انفرادی دعوت کے لیے ہو. اپنی ضرورت کا سامان ایسے ساتھ لے کر چلو پورے 4 مہینے میں ایک پیسے کی چیز خریدنے کی ضرورت پیش نہ آئے. شیطان بازار لے جاوے گا، میں تو بھائی علماء کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، چلو بازار سے سامان خرید لوں. شیطان کہے گا علماء کو ہدیہ دینا سنت ہے، اللہ نے نبی نے فرمایا علماء کی تعظیم کرو، میں تو ان کے لیے ہدیہ دینے کے لیے بازار جا رہا ہوں. یہ شیطان اہل حق پر حق کے راستے سے آتا ہے.
نہیں، تمہیں علماء کو ہدیہ دینا ہے، ساتھ لے کر چلو، یہاں سے اٹھا کر لے کر جاؤ گے اور اجر ملے گا۔ بازار میں جاؤ گے تو شیطان تمہیں علماء کو ہدیہ دینے کی غرض سے بازار لے جاوے گا، وہاں بازار میں لے جا کر اب تک کی ساری ایمان کی اور اعمال کی آمدنی کو ختم کرا دے گا۔ اس لیے عرض کر رہا، اپنی ضرورت کا سامان ساتھ لے کر چلو، سوال بھی نہ ہو، اشراف بھی نہ ہو۔ جماعتیں اجتماعی طور پر جہاں کا رخ بنائیں وہاں جائیں، اور ٹرین میں، بس میں، جس طرح بھی سفر کریں، اول تو پورا مجمع اس کا عزم کرے جہاں تک ہو سکے پیدل چلیں، جہاں تک ہو سکے پیدل چلیں۔ پیدل چلنا اس راستے میں سواری پر بہت مقدم ہے۔ صحابہ نے جیسے ہی پیدل چلنے کے فضائل سنے اپنی سواری سے کود گئے سب۔ اس دن سب کے پاس سواری تھی، لیکن ایک صحابی سواری پر چلتا نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اعلان کیا گیا تھا اجتماعی طور پر کہ اللہ کے راستے میں پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ جو جہنم کے عذاب کا یقین رکھتے تھے وہ سواری سے اتر گئے کہ نہیں، اللہ کے راستے میں پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، اس سے بہتر موقع کیا ہوگا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے پیدل چلیں، کہ پیدل چلنا سب سے زیادہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ جہنم جو اللہ کے غصے کا سب سے بڑا مظہر ہے، جب اس راستے کے پیدل چلنے سے وہ جہنم حرام ہو سکتی ہے، تو جو اس کے غصے کے مظاہر دنیا میں ہیں یہ کیسے ختم نہ ہوں گے۔ سمجھتے تھے جہاں جہاں سے میری جماعت اعمال کرتی ہوئی گزر جائیں گی، اللہ وہاں اسلامی آبادیاں قائم فرما دیں گے۔ اس لیے جہاں جہاں سے ہو سکے پیدل چلو، گاؤں گاؤں پیدل کام کرو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی سے آواز یہ لگوائی تھی کہ حج کے لیے پیدل چل کر آؤ، پیدل چلنا حج کے لیے مقدم ہے سواری پر، یہ بھی فرمایا۔ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، رجال یعنی پیدل چل کر آنا مقدم ہے مشاق اونٹیوں پر آنے کے مقابلے میں۔ جہاں تک ہو سکے پیدل چلو، جہاں کا رخ بنائے جماعتیں وہاں جائیں، اپنی مسجدوں میں جہاں پہنچے سب سے ہماری ابتدا مسجد سے ہو، مسجد میں سنت کے مطابق داخل ہوں، سامان قرینے سے ایک طرف رکھیں، وقت ہے مکروہ وقت نہیں ہے عصر کے بعد کا وقت یا فجر کے بعد کا، تو چاہیے کہ تحیۃ المسجد ضرور پڑھیں۔ تحیۃ المسجد 2 رکعات پڑھ کر امام صاحب، مؤذن صاحب، مسجد کے خادم صاحب جو بھی ہوں انہیں انتہائی اہتمام سے مشورے میں شریک کریں، انہیں ساتھ لیں، ان کا بہت احترام کریں، ان کے لیے جس طرح بھی ہو سکے اکرام ان کا کیا جائے اور انہیں ساتھ لے کر کام کیا جائے۔ جماعت سمجھتے ہمارا کام امام صاحب کا کام نہیں ہے، امام صاحب کے بغیر تم کام نہیں کر سکتے، امام صاحب کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کام کیسے کر سکتے ہو؟ انہیں ساتھ لو، اعتماد میں لو، اپنی جماعت کے آنے کا مقصد بتلاؤ اور کسی قسم کا اختلاف نہ کرو، امام صاحب کو اعتماد میں لے کر اپنا کام شروع کرو۔ اس طرح ہمیں مقامی لوگوں کو بھی ساتھ لینا ہے مشورے میں، مقامی لوگ مل جائیں مشورے میں بڑی اچھی بات ہے۔ اگر مقامی لوگ اس وقت نہیں ہیں اپنا مشورہ اس وقت کا کر لو، اگلے مشورے میں مقامی لوگوں کو بھی ساتھ لو۔ پھر حالات معلوم کرو بستی کے، لوگ اپنے گھر پر کب فارغ ملتے ہیں، ایک فراغت کا جو وقت لوگوں کے اپنے گھروں پر ہے اس وقت ساتھیوں کو، مقامی لوگوں کو اپنا رہبر بنا کر، اپنے ساتھی کو متکلم بنا کر ان کی جماعتیں بناؤ، اور جماعتیں بنا کر مسجد میں عمل ہو رہا ہو یہ باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لانے کی کوشش کریں۔ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں تفصیل سے اس کی فضائل۔ ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالنی ہیں، جنہیں آپ تیار کر لیں ان کو وصول بھی کریں، عوام علماء خواص سے بھی ملاقاتیں کریں، یہ بھی ایک گشت کی اور ملاقات کی مصنوعی شکل ہے۔ آپ جہاں جاتے وہاں کے خواص سے بھی ملاقات کرتے۔ اس طرح ہمیں بھی علماء اور دنیاوی اعتبار سے جو خصوصیت رکھتے ہیں ان سے بھی جا کے ملاقات کریں اور ان کو بھی اپنے ساتھ کام میں شریک کریں، اور تشکیل سب کی کریں، کسی کے دنیاوی مشاغل سے متاثر نہ ہوں۔ ہمیں ہر امتی سے تہائی مطلوب ہے، بس یہ بات سب نوٹ کر لو، یہ بات سب نوٹ کر لو، ہمیں ہر امتی سے اس کی جان، اس کا مال، اس کا وقت تہائی مطلوب ہے۔ ہر سال 4 مہینے، ماہانہ 10 دن، روزانہ 8 گھنٹے، یہ ہر امتی سے مطلوب ہے۔ اگر عملی طور پر خود کرو گے دوسروں سے وصول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کی خوب جم کر دعوت دو، جو جتنے پر راضی ہو جائے اس کو حقیر مت سمجھو، قبول کر لو۔ 3 دن بھی کوئی دے تو قبول کر لو، اپنے ماحول میں رکھ کر اس کو 4 مہینے کے لیے تیار کرو۔ یہ نہیں کہ 3 دن میں چھٹی کر دو، تم 3 دن کے لیے آج چلے جاؤ، وہ کہ میرے گھر والوں کو معلوم نہیں، کوئی گھر والوں کو یہاں سے مطمئن کر دو، جا کر مطمئن کرو گے تو رہ جاؤ گے، یہاں سے مطمئن کرنے کی کوشش کرو۔ جو تمہارے ماحول میں آ جائے اسے آگے بڑھاؤ، یہ نہیں کہ مدت پوری کر کے واپس کر دو۔ جو اپنے ماحول میں آ جائے، صحابہ کرام کا معمول تھا، جو اپنے ماحول میں لاتے تھے اس کو ترقی دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واسع بن اسقا کو اس پر تیار کیا کہ تم میرے ہی ساتھ رہو، واپس نہ جاؤ۔
اس پر آپ نے تیار کیا نئے آدمی کو. فرمایا ادنا ہجرت ہے اسلام قبول کر کے چلے جاؤ, بلانے پر آ جاؤ. یہ اعلیٰ ہجرت ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو. عملہ بنتا ہے ذمہ داروں کے ساتھ رہنے سے. میں تم سب مہاراشٹر والوں سے کہتا ہوں, تمہارے ہر ضلع کا, ہر علاقے کا, اور تم باقی ہندوستان کے سارے صوبوں کے ہر جگہ کے پرانے نظام الدین وقت دیا کریں. جب تک سارے عالم سے آنے والے تقاضوں کے ماحول میں نہیں رہو گے, اس وقت تک میرے دوستوں عزیزوں کام کرنے والے آگے نہیں بڑھیں گے, عالم کے سامنے نہیں آئے گا. یہ اپنے محلے کا گشت کر کے سمجھیں گے ہمارے معمولات پورے ہو رہے ہیں. معمول کا پورا کرنا ترقی کا ذریعہ نہیں ہے. آپ بہت سنا ہوگا آپ سے پہلے, بھائی معمول کی پابندی کرنا ترقی کا ذریعہ ہے. یہ خیال غلط ہے. یہ خیال غلط ہے کہ معمول کا پورا کرنا ترقی کا ذریعہ ہے. نہیں, عبادات میں, اذکار میں, اعمال میں, دعوت میں معمول سے بڑھ کر کرنا ترقی ہے. معمول سے بڑھ کر کرنا ترقی ہے. معمول سے بڑھ کر کرنا ترقی ہے. معمول کا پورا کرنا نہیں, معمول سے بڑھنا. آپ دیکھیے دنیا میں لوگ کہتے ہیں معمول کا پورا کرنا ترقی ہے. نہیں, دکان چھوٹی تھی بڑی ہو گئی, ایک تھی چار ہو گئی. پہلے ہیڑ لگاتا تھا, اب کارخانہ بنا لیا. دنیا کے اعتبار سے ہر اعتبار سے ترقی پر ہیں. دعوت کے معمولات کے جس سطح پر ہو اس سطح کو پورا کرنے کو ترقی سمجھ رہے ہو. نہیں, اپنے معمول سے آگے بڑھنا ترقی ہے. ہر چیز میں, ہر چیز میں, دعوت میں, عبادت میں, تلاوت میں معمول سے آگے بڑھنا ترقی ہے. اس لیے ہمیں جم کر تشکیلیں کرنی ہیں. دنیا, اہل دنیا کے دنیا مشاغل سے دعوت دینے میں متاثر نہ ہونا چاہیے. دعوت دینے میں اہل دنیا کے مشاغل سے متاثر نہ ہو. ہمارے کام کا مقصد امت کی جانی, مالی, عقلی صلاحیتوں کو حق کی طرف پھیرنا ہے. حق کی طرف پھیرنا ہے. ان کی مالی صلاحیتوں کو ساری دنیا میں نقل و حرکت کی طرف ان کی صلاحیتوں کو پھیرنا ہے. ان کے مال اپنی شادیوں میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہیں. ان کے مال اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہیں. خدا کی قسم شرمگاہوں کو جوڑنے کے لیے نہیں ہے. یہ مال شرمگاہوں کو جوڑنے کے لیے نہیں دیا گیا تھا. یہ مال اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے دیا گیا تھا. ایک ایک ملک ایک ایک وقت میں ہندوستان سے 1000 جماعتوں کا مطالبہ کر رہا ہے. سوڈان والے بار بار خط لکھ رہے ہیں. ایک وقت میں 1000 جماعتیں میں سوڈان کے لیے چاہیے. امت طلب پر رہے. جب امت میں طلب پیدا ہو جائے اور اہل دین کی طلب کو پورا نہ کریں, اللہ تعالی اہل دین سے سخت حساب لیں گے. میری بات یاد رکھیے. اللہ نے جن کو علم دیا ہے, جن کو مال دیا ہے, اگر طلب کی طلب پوری نہ ہوئی, اللہ تعالی ان کو نہیں پکڑیں گے. جن میں طلب ہے ان کو پکڑیں گے, جن میں طلب پوری نہیں کی. میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں, صاحب کا بیان ہے اس پر. حضرت فرماتے تھے جو نہیں جانتے ہیں اللہ ان کو نہیں پکڑیں گے, ان کو پکڑیں گے جنہوں نے جانتے ہوئے امت کی طلب کو علم کے اعتبار سے پورا نہیں کیا, امت کی طلب کو دین کے تقاضوں کے دعوت کے اعتبار سے پورا نہیں کیا. اس لیے جم کر تشکیلیں کی جائیں ہر جگہ سے. ہر جگہ جہاں بھی آپ 4 ماہ والوں کو دیکھیں, فرد مجموعہ ہے, آپ انہیں بیرون کے لیے تیار کریں, ان کو زائد سے زائد خرچ پر آمادہ کریں. اللہ کے راستے میں نکلنے والی ہر جماعت, اللہ کے راستے میں نکلنے والی ہر جماعت جس طرح مقامی کام کے لیے تیار کر رہی ہے یا ملک کے اندر کے لیے انہیں 4 ماہ کے لیے تیار کر رہی ہے, اس طرح ہر نکلنے والی جماعت 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھیوں کو سارے عالم میں پھرنے کے لیے نقد تیار کرے. یہ ہر جماعت کا کام ہے, ہر جماعت کا کام ہے. تشکیلی جماعت کا کام نہیں ہے, ہر امتی کا کام ہے کہ ہر امتی کو سارے عالم کے لیے تیار کیا جائے. ہر امتی کا کام ہے کہ ہر امتی کو باعتبار عالم کے تیار کرے. وہ جس خرچ پر تیار ہو جائیں وہاں کے مقامی ساتھیوں کو ان کے حوالے کیا جائے, جو ان کو نظام الدین ان کے قواعد بھیج دیں کہ جماعت فلاں مسجد سے تیار ہوئی ہے, یہ ان کے اخراجات ہیں, جہاں کا بھی رخ آپ طے کریں گے انشاءاللہ وہاں پر روانہ کریں گے. اس طرح ہمیں ہر جگہ سے نقد جماعتیں ملک کے لیے, بیرون ملک کے لیے 4 مہینے کے لیے نکالنی ہے. چلے کی دعوت مت دینا, چلے کی دعوت مت دینا, 4 مہینے کی ہی دعوت دینا. اگر وہ چلے کے لیے آئیں تو قبول کر لینا, لے کر چلنے والوں سے کہنا ان کو چلے کے دوران 4 ماہ کے لیے تیار کرتے رہنا. ماحول میں آ کر آدمی آگے بڑھتا ہے. چلے دینے والوں کو قبول کر لینا, چلے کی دعوت نہ دینا, تاکہ امت سمجھ لے کہ ہر امتی سے تہائی کا مطالبہ ہے. تم 2.5 گھنٹے کی دعوت نہ دینا, 8 گھنٹے کی دعوت دینا, 2.5 گھنٹے قبول کر لینا, تاکہ امت میں اس بات کا احساس باقی رہے کہ ہم کم کر رہے ہیں, ہمیں زیادہ کرنا چاہیے.
کم کی دعوت دو گے تو زیادہ کا فکر نہ ہوگا، زیادہ کی دعوت دو گے تو کمی کا احساس باقی رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس طرح ہمیں ہر جگہ محنت کرنی ہے، ہر مسجد میں 5 اعمال اہتمام سے قائم کرنے ہیں۔ ہماری جتنی جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں، یہ جماعتیں ہر مسجد میں جا کر مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر 2 جماعتیں بنا لیں۔ ایک جماعت کا حصہ مسجد میں رہے جس میں 2 ساتھی وہاں کے مقامی، 2 ساتھی آپ کی جماعت کے، باقی تمام ساتھیوں کی مخلوط جماعتیں بنا کر محلے میں، گھروں میں، دفتر، ہوٹلوں میں، پارکوں میں ملاقاتیں کراویں۔ یہ مسجد میں عمل کریں، باقی ساتھی ملاقاتیں کر کے انہیں مسجد میں لے کر عمل میں لے کر آویں۔ تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے، جب لوگ مسجد میں جمع ہوں تشکیل اس میں کرو۔ اور یہ بات ذرا نوٹ کر لیجیے جو ہماری ضروری ہے کہ جب دیکھو لوگ اس میں جمع ہیں، منتخب احادیث میں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل سنا کر، ان کے جذبات بنا کر پھر ان کی تشکیلیں کی جائیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ اصل میں زبانی بہت سو کو فضائل یاد نہیں رہتے، اس لیے منتخب احادیث میں سے فضائل بتا کر ان اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ارے ادھر کہاں دیکھ رہے، میری طرف دیکھو ادھر، یہ غلط بات ہے۔ میں نے اتنا پیارا مجمع کبھی آج تک دیکھا نہیں۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یہ نہ کرو، بالکل نہیں، یہ شیطان کا آگے۔ کوئی نہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تمہیں تو شہر بھی گزر جاتا تم متوجہ نہ ہوتے۔ ادھر سنو میری بات توجہ سے، انشاءاللہ جس طرح عرض کیا ایسے کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے۔ ایک بڑا مجمع یہاں سے واپس جانے والا ہے، اول تو وہ اس پر استغفار کرے، کیونکہ صحابہ کی ترتیب یہ نہیں تھی کہ مسجد نبوی میں جمع ہو کر کوئی واپس چلا جائے۔ 100% صحابہ نکل جایا کرتے تھے۔ وہ منافقین وہ ایک دوسرے کی آڑ لے کر بغیر کسی عذر کے کھسک جایا کرتے تھے۔ اللہ نہ کرے ہم کھسکنے والے نہیں ہیں، ہم جمنے والے ہیں، ہم جمنے والے ہیں، کھسکنے والے نہیں ہیں۔ وہ کھسکنے والے منافقین ہوا کرتے تھے کہ چلو ہو گیا اجتماع، واپس چلو۔ مسجد نبی میں جتنے صحابہ جمع ہوتے تھے 100% خروج کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اساتذہ جامعہ کا اعلان صحابہ کو 100% نکالنے کے لیے ہوا کرتا تھا۔ پورا مجمع عزم کرے انشاءاللہ اس کام کو کام بنا کر رہیں گے۔ پورا مجمع یہ طے کر لے اپنی مسجدوں کو جس طرح آباد کرنے کے لیے عرض کیا گیا ہے اس طرح مسجدوں کا اعمال سے آباد کریں گے۔ پورا مجمع یہ طے کر لے آج انشاءاللہ ہفتے کی تعین کے ساتھ اپنے سے روزہ صبح شام جو وقت فرصت کا ہے، ہماری فرصت تو قبر تک ہے نہیں، یہ پکی بات ہے۔ اپنے آپ کو دنیاوی تقاضوں سے نکالنا پڑے گا۔ میں تمہیں سب سے آسان راستہ بتاؤں وقت فارغ کرنے کا، سنو گے تو کتنا وقت نہیں ملتا۔ میں تمہیں سب سے آسان طریقہ بتاؤں وقت فارغ کرنے کا، دین سے اور دین کی دعوت سے دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکالا کرو۔ دین کی دعوت سے دنیا کے تقاضوں کے لیے وقت نکالا کرو۔ بس ترتیب پلٹ دو گے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ابھی مشکل یہ ہے کہ لوگ تشکیل بھی کرتے ہیں بھائی آپ اپنی دنیا سے کچھ وقت دین کے لیے، کتنی نکمے پن کی بات ہے، کتنے نکمے پن کی بات ہے۔ جس کام کے اللہ نے بھیجا تھا اس کام کے لیے وقت نکلواتے اس کام میں سے جس کے لیے بھیجے نہیں گئے ہیں۔ ترتیب الٹی ہوئی ہے، وصولیات بھی غلط ہو رہی ہے، ترغیب بھی غلط دی جا رہی ہے۔ دنیا سے وقت نکالو کچھ دین کے لیے، کیا بات ہے۔ یوں کہو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دین اور دعوت سے کچھ وقت نکالیں دنیا کے لیے۔ یہ صحابہ کیسے ترتیب ہے؟ اگر ہم میں سے سب اجتماعی طور پر تشکیل کا رخ یہ بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تمہیں ایسی آسانیاں نظر آئیں گی اور تمہارے دنیاوی کاموں میں فرشتے آ کر مدد کریں گے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں لگتے ہیں اور مسجدوں کا اعمال سے آباد کرتے ہیں، اللہ ان کے دنیاوی کاموں میں فرشتوں کو مددگار بناتے ہیں، صراحتاً فرمایا۔ اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم جتنے واپس جا رہے ہیں گھروں میں 5 اعمال جو بتائے گئے انہیں اہتمام سے، اپنی مسجدوں کے اندر 5 اعمال اہتمام سے کریں گے۔ مسجد کا مشورہ، تعلیم اور مسجد میں اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے ایک کو دعوت کم میں لا کر جوڑنے کی کوشش، یہ سارے اعمال ہر مسجد کو تم کے معمول پر لے آؤ، یہ ہمارا اصل ہدف اور نشان ہے۔ ساری دنیا کی آپ کی بستیاں مدینہ منورہ کے معمول پر آ جائیں گی اگر ساری دنیا کی مساجد مسجد نبی کے معمول پر آ جائیں۔
پورا مجمع اس کا عزم کرتا ہے انشاءاللہ۔ آپ محنت کریں گے، آپ کی محنت آپ کی کوشش لوگوں کے لیے، آپ کی محنت اور کوشش لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا اصل ذریعہ بنے گی۔ میں تم سے ضروری بات آخری عرض کر رہا ہوں، اگر لوگ غلط فہمیاں بیٹھ کر سمجھا کر دور کرانا چاہو گے کبھی نہیں ہوگی۔ غلط فہمی کے دور کرنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ تم انہیں اپنی اپنی مسجد میں عمل کر کے دکھلا دو، عمل کر کے دکھلا دو، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ جب تک عملی شکل سامنے نہیں ہوگی یہ اختلاف بات میں بات نکلتی رہے گی۔ باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ تو حل کام سے ہوگا۔ اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہمیں اس ترتیب سے جسے عرض کیا گیا ہے اس طرح محنت کرنی ہے۔ کوئی عذر نہ ہو تو ایسے بیٹھے جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں اور سب درود شریف پڑھ لیں، اللہ کے متوجہ ہو جائیں۔ کچھ اعلانات کرنے ہوں گے ضروری، وہ سب توجہ سے سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اہتمام سے۔ ہمارا جتنا مجمع واپس جا رہا ہے، اس 3 دن کے جہد کو اللہ کے یہاں قبول کرانے کے لیے حدیث میں ایک ایسی شرط لگا دی گئی ہے کہ اگر اس شرط کا لحاظ نہ کیا گیا تو خدا نہ کرے اللہ نہ کرے محنت ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کو سب یاد رکھیں، ہر موقع پر ہر قدم پر یاد رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے جو اعلان کرنے پر متعین تھے ان سے اعلان کرایا، صحابہ میں جا کر اعلان کر دو جو صحابی دوسروں کے لیے راستے کو بند کریں گے یا جگہ کو تنگ کریں گے ان کا جہاد اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو صحیح حدیث بتا رہا ہوں۔ آپ نے منادی سے اعلان کرایا، من قطع طریقا او ضیق منزلا فلا جہاد له۔ صاف انکار ہے، میرے آپ کے سب کے ڈرنے کی بات ہے۔ چلنے میں اس کا بہت دھیان رکھنا پڑے گا، کسی کی کھیتی کو، کسی کے گھر کو، کسی کے راستے کو، کسی کی گاڑی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اپنی محنت کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے نا، ضائع نہیں کروانا۔ اس کے لیے یہ بہت بنیادی حدیث ہے۔ میں آج عرض کر رہا ہوں، میری سب کام کرنے سے درخواست ہے کہ جہاں بھی کوئی چھوٹا بڑا اجتماع ہوا کرے وہاں ذمہ دار حضرات اس حدیث کو ضرور بیان کر دیا کریں۔ دیکھو تو ساتھیوں، اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور عالمی مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کی اپڈیٹ کے ساتھ۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، اور ساتھیوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کریں انشاءاللہ۔